اس کا باپ گھوڑے پالنے کا اور گھوڑے بیچنے کا کام کرتا تھا۔ اس کی ماں ستیلی تھی اور ستیلی ماں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر وہ گھر سے بھاگ گیا۔ والد نے اس کا نام فرید خان رکھا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے سرداروں کی وہ چاکری کرتا رہا، نوکری کرتا رہا۔ بہرحال اس میں بہت زیادہ ٹیلنٹ اور طاقت تھا۔ اچانک ایک دن اس پر ظہیر الدین محمد بابر اس کی نظر پڑی، اور جب اس نے یعنی بابر نے اس کو دیکھا تو بابر نے سرداروں سے کہا کہ اس پر خاص نظر رکھنی ہے، کیونکہ اس کی پیشانی پر میں نے دیکھا ہے کہ سلطان کی وہ لکیر ہے۔ ظہیر الدین بابر کی یہ پیشگوئی سچ ثابت ہوئی اور وہ 1540 میں ہندوستان کی عظیم سلطنت کا بادشاہ بن گیا۔ اب وقت نے اس کا نام شیر شاہ خان سوری رکھا۔ 1540 سے 1545 تک صرف 5 سال۔ مورخین کہتے ہیں کہ شیر شاہ سوری کے 5 سال مغلوں کے 1000 سال سے زیادہ اہمیت اور قیمت رکھتے ہیں۔ یہ جو یہاں رونا رویا جاتا ہے، ہمیں اتنا عرصہ ہوا ہے، ہمیں ٹائم نہیں ملا، اب ان 5 سالوں میں وہ شخص لگاتار 1 مہینے اپنے دارالحکومت میں نہیں رہا، وہ ٹک کے نہیں بیٹھا، وہ بغاوتیں کچلتا رہا، لیکن ان 5 سالوں میں اس نے ایسے انمٹ نقوش چھوڑے جو کچھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کام کرنے والے کیا کرتے ہیں۔ پہلی دفعہ ہسٹری میں اس نے اپنی سلطنت کو ضلعوں اور تحصیلوں میں تقسیم کیا۔ کتنا بڑا کام ہے۔ اس کی سلطنت میں ضلعوں کو پہلی دفعہ سرکار کا نام دیا گیا۔ سرکار، ضلع کو سرکار کہا جاتا تھا، اور یہ نام آج تک دیکھ لیں سرکار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس نے دیہاتوں میں پہلی دفعہ چوکی دار، پٹواری اور نمبردار تعینات کیے۔ تینوں کے تینوں 2025 میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ اس نے زمین کو بھیگوں میں تقسیم کیا۔ اس نے پہلی دفعہ پلاٹوں کو خسرہ نمبر الاٹ کیا۔ آج چلے جائیں 2025 میں آپ کو خسرہ نمبر بتانا پڑے گا۔ وہ پہلا حکمران تھا جس نے مالیے کا سسٹم دیا، مالیہ۔ اس کے بعد سارا جاگیرداری نظام 5 سال میں ختم کر دیا گیا۔ تاریخ میں، ہندوستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ فرید خان نے ڈپٹی کمشنر کا عہدہ متعارف کرایا۔ اس نے پہلی دفعہ مرکزی فوج قائم کی، نہ صرف قائم کی بلکہ اس کا پے سکیل بنایا کہ اتنی پے اور اتنی پے، یہ فرید خان نے کیا۔ پہلا بادشاہ ہندوستان کا جس نے وزیر خارجہ بنایا، جس نے وزیر خزانہ بنایا اور جس نے وزیر دفاع بنایا، ڈیفنس منسٹر، فرید خان المعروف شیر شاہ خان سوری۔ پہلی دفعہ میجسٹریٹ، سیشن جج اور چیف جسٹس، یہ عہدے فرید خان نے دیے۔ یہ 5 سال کی حکومت ہے ٹوٹل۔ 5 برسوں میں لمبائی کے لحاظ سے دنیا کی 4 بڑی سڑکیں بنائیں۔ سڑکیں کون سی تھیں؟ بنگلہ دیش سے آگرہ، آگرہ سے دلی، دلی سے لاہور، لاہور سے پشاور۔ یہ ہے وہ آپ کی جرنیلی سڑک جسے آپ جی ٹی روڈ کہتے ہیں۔ اس جی ٹی روڈ پہ اس کے لگائے ہوئے درخت ابھی بھی ہیں، اس کی بنائی گئی سرائیں ابھی بھی ہیں، مہمان خانوں کی کھنڈرات ابھی بھی ہیں۔ یہ اس نے کیا تھا۔ اس کے بعد یہ ٹوٹل یہ 5 سال شیر شاہ خان سوری نے وہ مکمل کیے، اور کالنجر کے
قلعے کو فتح کرتے ہوئے یہ عظیم شخص بارود کا شکار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج 23 جولائی ہے اور دن ہے بدھ کا، اور پورے پاکستان میں جو ہے وہ ساون اپنے جوبن پر ہے۔ کئی دفعہ آپ سے ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محکمہ موسمیات نے آج کنفرم کر دیا ہے کہ جو ہے نا وہ ماحولیاتی تبدیلیاں اپنی جگہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی کے اسباب پیدا کر رہا ہے، لیکن پاکستان میں غلط پلاننگ کی وجہ سے نقصان بھی زیادہ ہو رہا ہے اور اموات بھی زیادہ ہو رہی ہیں۔ میں نے آپ کو کتنی دفعہ کہا، غلط پلاننگ کس نے کی؟ کون ہے یہاں پہ حکمران؟ 76 سال سے کس کا قبضہ ہے؟ کون کھا گیا نالے؟ کون کھا گیا کھالے؟ کون کھا گیا نہریں؟ چائنا کٹنگ کس نے کی؟ نالوں کو گند سے کس نے بھر دیا؟ تو یہ ان کے کیے ہوئے اعمال ہیں جو ہمارے گلے پڑ رہے ہیں۔ مزید کچھ حالات و واقعات اور خبروں پہ نظر دوڑاتے ہیں، ہلکا پھلکا ویلاگ بھی ہوگا، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ ویورشپ دیں، نئے ہیں تو ہماری فیملی میں شامل ہوں۔ بڑی پیاری فیملی ہے ہماری، پیار کرنے والی یوٹیوب فیملی، اور ہم فاصلے کے دوست ہیں، فاصلے کے جو ہے نا ہم رشتہ دار ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں، اور جو پہلے سبسکرائبر ہیں تو وہ ڈنڈے سے ڈنڈا اٹھائیں، لائک کا بٹن دبائیں اور جو ہے نا بیل آئیکن دبائیں، تاکہ آپ نوٹیفیکیشن پہ جو ہے نا وہ ویڈیو دیکھا کریں، اور فیس بک پہ لازمی شیئر کیا کریں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کوئی آپ کو نہیں اٹھاتا، اگر کوئی آپ کو اٹھانے آئے تو آپ نے جو ہے وہ میرا نام لگا دینا ہے۔ تو بہرحال کچھ خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے 2000 یہ ترقی کر رہا ہے پاکستان، بقول فیلڈ مارشل صاحب، پاکستان نے 2024 میں 26.7 ارب ڈالرز کا جو ہے وہ قرض لیا ہے۔ 26.7 کو پہلے تو ڈالرز، یہ یعنی ارب، یہ لکھتے کس طرح ہیں مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے، چونکہ میں نے لٹریچر پڑھا ہے۔ کوئی میتھس کا میرا دوست، میری بہن کوئی ہے، وہ پہلے تو لکھے نا 26.7 ارب، یہ کس طرح لکھتے ہیں، کتنی صفریں آتی ہیں، پھر آپ نے ضرب دینا ہے 283 روپے سے، آپ کو لگ سمجھ جائے گی کہ 2024 میں انہوں نے کیا کیا۔ IMF کہتا ہے کہ جو قرض ہے اس کی واپسی پر خطرات کے بادل جو ہے وہ منڈلا رہے ہیں، خطرات کے بادل، اور تقریباً پاکستان نے 2025 میں 27 ارب ڈالر جو ہے وہ واپس کرنے ہیں۔ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ گئے، ہماری فلاں چیز بڑھ گئی، ہماری فلاں چیز بڑھ گئی۔ وہ کیا ہے؟ وہ قرض ہے، کمرشل قرض ہے۔ آج صابر شاکر نے بتایا ہے کہ جو سب سے کم ریشو پہ ہمیں قرض دیا ہے تو وہ سعودیہ نے دیا ہے، وہ ہے 4%، یعنی 100 روپے پہ 4 روپے، 4% پہ ان کے ڈالرز ہمارے خزانے میں پڑے ہیں۔ چین کے جو ڈالرز پڑے ہیں وہ پڑے ہیں 3% پہ، UAE کے جو ڈالرز پڑے ہیں وہ ہیں 3% پہ۔ یہ منتھلی سود دینا ہے، اور جس طرح آپ گاڑی لیتے ہیں بینک سے اور منتھلی قسط دیتے ہیں، موٹر سائیکل لیتے ہیں، واشنگ مشین لیتے ہیں، یہ حال ہو رہا ہے۔ اور پاکستان کی 50 سال کی، پچھلے 50 سال کی تاریخ کا ایک سال میں لیا گیا سب سے بڑا قرض ہے، اور وہ ہے 26.7 ارب ڈالرز۔ پاکستان میں کیا ہوا؟ پاکستان میں کہاں دودھ کی نہر نکلی، کہاں شہد کی نہر نکلی؟ اگر آپ کے شہر میں نکلی ہے تو آپ نے مجھے بتا دینا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہمارے پڑوسی ہیں، کیونکہ دونوں کے حکمران ایک جیسے ہیں، کھلیولی پروگرام ہے، 3 سال میں 1866 لوگوں نے بھوک اور قرض کی وجہ سے خودکشی کی ہے انڈیا میں، 1866۔ یہ چونکہ اعداد و شمار سامنے آ گئے ہیں، اگر انڈیا والا کوئی سن رہا ہے تو وہ ناراض نہ ہو، ہماری تعداد ان سے ڈبل یا ٹرپل
ट्रिपल होगी, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं होती। मीडिया को 1 अरब रुपया दे दिया गया है, मीडिया हर तरफ जो है ना हरियाली हरियाली दिखा रहा है, तरक्की तरक्की दिखा रहा है, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री दिखा रहा है। तो ये इंडिया के जो है ना दादुशुमार हैं, 1866 लोगों ने खुदकुशी कर ली है कर्ज और भूख की वजह से, लेकिन हम पीछे नहीं होंगे। उसके बाद जो अगली खबर है कि ईरानियों ने हस्बे मामूल जो है वो एटमी मुआहदे पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। वो कहते हैं कि हमारे सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनाई का फतवा मौजूद है कि ये हराम है, लेकिन हम कोई पाबंदी नहीं करेंगे, साइन नहीं करेंगे। और वो जो ठग है, वो जो नौसरबाज है डोनाल्ड ट्रंप, उसने धमकी दी है कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो ईरान के एटमी प्रोग्राम पर या एटमी तनसीबात पर जो है वो हमला किया जाएगा। करें आप हमला। उन्होंने कोई सुर्ख रंग की चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, आपने हर किसी को पाकिस्तान समझा हुआ है कि आप 400 ड्रोन करेंगे और जवाब नहीं आएगा। करें ना ईरान पे हमला, शो स्वीट करें ना। उसके बाद जो अगली खबर है, पंजाब असम्बली के जो 26 अरकान जो है ना वो मुअत्तल कर दिए थे अहमद खान ने, उस ड्रम ने, तो उनको बहाल कर दिया गया है। ये पीटीआई के थे, हमारा तो दिल था कि इनको बहाल न करते, शायद ये तहरीक चलाते, फिर ये एसी वाले हॉल में घुस जाएंगे, तनख्वाहें निकलवाएंगे, थुक्कन ला के एटीएम में चो। बहरहाल जी ये बहाल हो गए हैं। भारतीय फ़िज़ाइया में मिग 21 को रिटायर कर दिया गया है। ये जब आया था इसने बड़ी धूम मचाई थी। ये रशिया का जहाज़ है मिग 21, और इंडिया ने बड़े शौक से, जिस तरह लव मैरिज होती है, बड़ी लव मैरिज की थी कि हमने मिग 21 ले लिए हैं। तो अब जो अभिनंदन मुच्छड़ के पास था वो भी मिग 21 था, उसका अंजाम भी आपने देखा। फिर अभी तो बहरहाल मैंने आपको बताया है कि जिगरा बंदे में होता है, असले में नहीं होता। राफेल जो ले आए फिर क्या उखाड़ लिया। तो अब मिग 21 जो है वो रिटायर हो गए हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि जी ये चीनी की कीमत अगर 24 घंटे में 100 जो है ना वो 80 रुपए ना हुई तो क्रैक डाउन होगा। कमाल करते हैं पांडे जी, अपने खिलाफ कौन क्रैक डाउन करता है, और जो है ना वो अपने गाल में फाई कौन डालता है। कोई महमूद नियादी की है शुगर मिले कि आप क्रैक डाउन करेंगे, या किसी मेरे मोहतरम व्यूअर की है शुगर मिल के आप क्रैक डाउन करेंगे। आपने बहुत 78 साल से जो है ना चे बना लिया, मोतिया बना लिया, आगे भी बनाते रहें। आज एक खुसूसी दरख्वास्त करनी है अपने मोहतरम व्यूअर से कि बच्चे जो है ना वो ज़रूर पैदा करें। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है बच्चे, लेकिन अल्लाह ना इन्हें इनको मौलवियों के हवाले न किया करें। मैं 100% बात तो नहीं कर रहा, लेकिन अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। ये जो गली गली में मदरसे खुले हुए हैं, यहाँ पे जो कुछ हो रहा है, उस स्वात वाला वाक़या देखें। उस दरिंदे ने, उस जो है ना भेड़िए ने एक इंतहाई खूबसूरत बच्चा वो मार 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 के मार दिया, और वो कहता क्या था कि मेरे साथ गुस्ल खाने में चलो। इतनी दाढ़ी, इतनी दाढ़ी। मैं कहता हूँ अपने बच्चों को यूट्यूब पे पढ़ा लें, गामदी साहब के लेक्चर सुनाएं, डॉक्टर इसरार साहब के लेक्चर सुनाएं। आपको ज़्यादा दीनी तालीम की जो है ना वो है शौक़ है, इनसे बचाएं, इन दरिंदों से बचाएं। जब आप उन पे खर्चा नहीं कर सकते बच्चों पे, तो जो है ना फिर आप उनको पैदा क्यों करते हैं। वो दरिंदे ने इतना मारा, वो बच्चा घर गया, घर बताता रहा मुझे मौलवी मारता है, मुझे मौलवी कहता है कि गुस्ल खाने में चलो। उसके बाद वैसे भी पठानों में बहुत ज़्यादा रवाज है मदरसों का, इनको जन्नत ज़्यादा चाहिए। बहरहाल वहाँ पे जो है ना बच्चे को वो दोबारा छोड़ गए, मार 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 के उन्होंने बच्चे ही मार दिया, बच्चे ही मार दिया। और वो जो 2-3 दरिंदे थे वो मौलवी, वो दड़ियल फरार हैं स्वात में। तो मेहरबानी करें इनके हवाले न करें। ये एहसास कमतरी के मारे हुए लोग हैं, ये इतना खाते हैं, इतना खाते हैं कि इनकी शहवत जो है ना वो कंट्रोल में नहीं होती। मेहरबानी करें अपने बच्चों को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं इन भेड़ियों से, इन दरिंदों से। जिसने मुझ पे फतवा लगाना है, जिसने जो करना है वो कर ले, लेकिन ये भेड़िए हैं। मैं 100% उलमा तो यार ऐसे होते हैं, उलमा को देख के बंदे के दिल में प्यार आ जाता है। यार क्या बात है, हमारा तो मज़हब जो है ना प्यार, मोहब्बत और नरमी
بچہ نہیں پڑھتا تو خیر ہے، تھوڑا بڑا ہو جائے گا. یعنی وہ ایک مفکر کہہ رہے تھے کہ آپ کا بچہ ڈگری کر لیتا ہے نا، کم از کم اس کو 2 سال دیں، اس کو تانے نہ ماریں کہ ویلڑ ہے، نکما ہے، یہ وہ ڈگری کر کے اس کو 1.5-2 سال دیں. ہاں یہ ہے کہ اس پہ نظر رکھیں، لیکن جو ہے نا یہ کام نہ کریں جو سوات کے درندے نے کیا ہے. جرنیلوں پہ جی گرم دیگچا الٹا ہے قاسم اور سلیمان نے. پھر آپ جانتے ہیں کہ شیر جو ہے نا، شیروں کے ملاب سے شیر ہی جو ہے نا وہ پیدا ہوتے ہیں، اور بکریوں کے ملاب سے بکریاں. وہ پہنچے امریکہ، ان کی ملاقات ہوئی ہے رچرڈ گرینل کے ساتھ. رچرڈ گرینل بہت امپورٹنٹ ہیں ٹرمپ کابینہ میں، اور خصوصی مشنز کے جو ہے نا وہ وزیر ہیں. انہوں نے ویلکم کیا ہے. ایک تصویر بڑی وائرل ہے رچرڈ گرینل کے ساتھ پاکستان میں، اور اس تصویر نے جو ہے وہ بڑا خوف پیدا کر دیا ہے پاکستان میں، کیونکہ ہمارے فٹ پرنٹ تو ہے نہیں، ہماری کوئی فوٹنگز تو ہے نہیں، ہم اسی بھیک پہ. اور جو ہے نا وہ ایک بندہ کہہ رہا تھا اسحاق ڈار امریکہ میں جا کے بیٹھا ہے اور وہ لوگوں سے کہہ رہا ہے میری مارکو روبیو سے ملاقات کرا دو، میری کوئی اللہ نہ انہیں ارینج کرا دو مارکو روبیو سے ملاقات کی، یہ ہماری اوقات ہے. تو بہرحال اس سے جو ہے وہ کافی گھبراہٹ پائی جاتی ہے. GHQ کو منع کر دیا گیا ہے کہ وہ اس پر جو ہے وہ کوئی تبصرہ نہ کرے، اور رچرڈ گرینل نے ان کو خوش آمدید کہا ہے. اور اہم بات جو انہوں نے کہی ہے گرینل نے کہ گھبرانا نہیں ہے. لاکھوں دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ جو ایسی فسادیت کا شکار ہیں، ایسی جو ہے نا وہ لا قانونیت کا شکار ہیں، اور آپ لوگ اکیلے نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ امریکہ انسانی حقوق کی حمایت کرے. ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ امریکہ عدالتوں کو آزاد کرانے کے لیے آواز اٹھائے. ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ امریکہ جمہوریت بحال کرائے جس طرح دنیا میں کرتا ہے. ہماری یہ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ ٹرمپ آ کے اڈیالہ کا جو ہے وہ دروازہ کھولے، لیکن پوری دنیا کے وہ چاچے بنتے ہیں تو وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں. ہمیں پتہ ہے کہ ان کو لالچ ہے ابراہیم اکارڈ کی، ہمیں پتہ ہے کہ ان کو لالچ ہے منرلز کی. عمران خان ان کو سوٹ نہیں کرتا، عمران خان انٹیگریٹی والا بندہ ہے، لیکن کم از کم وہ انسانی حقوق کے لیے تو آواز اٹھائیں. بہرحال یہ گرم دیگچہ جو ہے قاسم اور سلیمان نے جو ہے وہ الٹا ہے. ایک مشورہ دینا تھا، وہ مشورہ یہ ہے کہ جج اور جو جرنیل ہیں نا وہ حلف نہ اٹھایا کریں، کیونکہ آپ حلف کی تحریر پڑھیں نا، آپ یوٹیوب پہ نکال لیں، آپ گوگل پہ یا آپ گروک سے پوچھ لیں کہ وہ حلف کی تحریر کیا کہتی ہے کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا، میں اللہ پاک سے ڈروں گا، میں اپنی نوکری 100% کروں گا. تو کون کر رہا ہے اپنی نوکری 100%؟ اور کون اللہ سے ڈر رہا ہے؟ رات کو دیکھا نہیں ہے آدھی رات کو جاسمین راشد کے ساتھ کیا کیا؟ 10 سال کینسر سروائیور، 75 سال وہ پورا سینہ چیرا ہوا ہے اعجاز چودھری کا، 10 سال وہ بیمار محمود الرشید، 10 سال. اینڈ گیم کیا ہے؟ کیا اینڈ گیم ہے کہ یہ مر جائیں گے 10 سال بعد؟ مر گئے پھر. اور آپ کا اینڈ گیم کیا ہے؟ ریٹائرمنٹ تو بعد بیلجیم، آسٹریلیا، کوئی سلام ہی نہ کرے، شادی پہ جائیں تو کوئی ہاتھ ہی نہ ملائے. باجوہ کے بارے میں پڑھا ہے کہ شادی پہ گئے کسی ایک بندے نے ہاتھ نہیں ملایا. اس لیے بندہ نوکری کرتا ہے، اس لیے بندہ سٹار لگاتا ہے کہ وہ DHA والے بھی نہ پہچانے. ذرا اپنی کالونیوں میں کروا لیں، وہاں پہ سروے کرا لیں آپ کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں. میرے خیال ہے آپ تک فرسٹ ہینڈ جو ہے نا وہ نہیں پہنچ رہی، جو ہے نا معلومات ہی نہیں پہنچ رہی. یا افریدی اپنے بارے میں لوگوں سے پنڈی آ جائے صدر میں راجہ بازار میں پوچھ لے کہ میں کون ہوں، وہ کہیں گے تم لے ہو، تم 2 نمبر ہو، تم افریدی ہو ہی نہیں، تم چپڑاسی ہو. شاہد خاقان عباسی نے ٹی وی پہ کہا ہے کہ یا افریدی کی اوقات چپڑاسی سے کم ہے. تو جرنیل اور جج حلف نہ لیا کریں، کیونکہ کرنی انہوں نے مرضی ہوتی ہے، انہوں نے مرضی کرنی ہوتی ہے. وہ رات کو جج فیصلہ سناتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، چہرہ اس کا سیاہ پڑ گیا تھا. ابھی سے سلمان بن عبد الملک کو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جتنا وجیح اور خوبصورت یہ شخص تھا سلمان بن عبد الملک، اس وقت عرب میں کوئی نہیں تھا. لیکن جب مرا دفنانے سے پہلے چہرہ اس طرح ہو گیا جس طرح توے کا پچھلا پاسا ہوتا ہے، چہرہ ایسا ہو گیا.
اور قبر میں اس کا چہرہ کعبے کی طرف کرتے تھے، ہوتا نہیں تھا، لوگ کرتے پھر جاتا، لوگ کرتے پھر جاتا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا مہربانی کرو مٹی ڈالو تے کھلی ولی کرو پروگرام۔ یہ کون تھا؟ سلمان بن عبد الملک۔ سلمان بن عبد الملک نے محمد بن قاسم کو مروایا، موسیٰ بن نصیر سے بھیک منگوائی، طارق بن زیاد کو مروایا، قتیبہ بن مسلم کو مروایا۔ ان جرنیلوں کو توے کی طرح منہ ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ رات کو جج نے فیصلہ سنایا، اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ جاوید ہاشمی کیا کہتے ہیں؟ جاوید ہاشمی کہتے ہیں کہ اس مارشل لاء دور کی سزاؤں کی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ مجھے 23 سال ہوئی تھی، یہ واقعی کوئی اوقات نہیں ہوتی، ان کی کیا اوقات ہے سزاؤں کی؟ جاوید ہاشمی کہتے ہیں تم لوگ لیڈر بنو گے، تم لوگ مستقبل ہو پاکستان کا، تمہارا لیڈر بھی ڈٹا ہوا ہے، کیونکہ جاوید ہاشمی کا لیڈر تو بھاگ گیا تھا جدہ، پھر بھی جاوید ہاشمی نے جو ہے نا وہ جیل کاٹی۔ تو جج اور جرنیل، اگر یہ جو جرنیل ہیں یہ چیف کا حلف لیا کریں کہ ہمیں چیف جو کہے گا، میں نے آپ کو بتایا نا کئی دفعہ جنرل آصف نواز جنجوعہ کہ جی میری چیچی پہ جو ہے نا فوج، وہ پوری 7 لاکھ فوج میری چیچی پہ گھومتی ہے، تو پھر اگر چیف کہے کہ تساں کل تو سارے عیسائی ہو تو عیسائی ہوئے سن بھائی، چیف کی چیچی کہہ رہی ہے تو ہندو بانا نو سارے ہندو بانا ہے سن۔ حلف تو کچھ اور کہتا ہے، حلف تو یہ نہیں کہتا جو 8 فروری کو ہوا۔ تو جج اور جو جرنیل ہے مہربانی کیا کریں، حلف نہ لیا کریں، ان کی تنخواہ حرام ہو جاتی ہے، ان کی مراد حرام ہو جاتی ہیں، وہ حلف پہ نہیں چلتی۔ اب ایک اور چال کیا چلی ہے، شاہ محمود قریشی کو بری کر دی ہے۔ شاہ محمود قریشی کراچی میں تھے، آغا خان ہسپتال میں تھے 9 مئی والے دن۔ یہ کیا تھا نجیب رزاق نے، کل میں نے ذکر کیا تھا ڈاکٹر مہاتر محمد کا، یہ نجیب رزاق نے ڈاکٹر مہاتر محمد کے ساتھ یہی کیا تھا، پارٹی ہائی جیک کر لی تھی۔ یہ بالکل آپ کو جو ہے نا وہ بدل کرنے کے لیے، ورنہ شاہ محمود قریشی پیر ہیں، ان کے لاکھوں مرید ہیں، وہ ارب پتی ہیں، وہ 2 سال سے جیل میں ہیں۔ یہ تفریق پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کارڈ کھیلا ہے کہ جی شاہ محمود قریشی کے بارے میں افواہیں اڑیں، ڈیل کر لی ہے، بک گیا ہے، عمران کو دھوکہ دے دیا ہے۔ یہ 2025 ہے لالے، یہ 85 نہیں ہے، 90 نہیں ہے۔ وہ جیل کیوں کاٹتا 2 سال؟ اگر اس نے بکنا ہوتا، اس نے ڈیل کرنی ہوتی، کر لے۔ 1 منٹ کے لیے فرض کرتے ہیں شاہ صاحب نے ڈیل کر لیا، کر لے۔ مہاتر محمد کی پارٹی نجیب رزاق نے اوورٹیک کر لی تھی، تو پھر مہاتر محمد نے جو نجیب رزاق کو سبق سکھایا وہ بھی پڑھ لیں یا میں بتا دوں گا۔ تو یہ جان بوجھ کے ڈیوائیڈ اینڈ رول، وہی ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول، کہ دل میں جو ہے نا وہ وسوسے۔ اول تو شاہ محمود قریشی باہر نہیں آ رہے کیونکہ اور زیادہ جو ہے نا وہ ہیں، ان پہ مقدمے ہیں۔ اگر وہ باہر بھی آ جاتے ہیں تو کوئی ڈیل شیل نہیں ہوئی، انہوں نے 2 سال سزا کاٹی ہے اور وہ بھی بے گناہ ہیں۔ عمران خان بے گناہ ہے تو وہ بھی بے گناہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے فیلڈ مارشل تھے نا، جب پہلے والے فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان، ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ فیصل آباد کا گھنٹہ گھر ہے۔ اب سیدھی بات ہے، میں فیصل آباد گیا ہوں، 2-3 دفعہ گیا ہوں، لیکن میں نے گھنٹہ گھر نہیں دیکھا۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ پتہ نہیں 8 بازار ہیں کہ 10 بازار ہیں یا 6 بازار ہیں، وہ سارے ادھر ہی آ کے جدھر سے آپ آئیں گے آپ کے سامنے گھنٹہ گھر ہوگا، جدھر سے آپ آئیں گے آپ کے سامنے گھنٹہ گھر ہوگا۔ یہ میں نے سنا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ ایوب خان کو کہا جاتا تھا کہ وہ پاکستان کا گھنٹہ گھر ہے۔ آپ جو بھی کام کریں گے آگے ایوب خان، آپ جو بھی کام کریں گے آگے ایوب خان، آئینی طور پہ۔ اب جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، جو نواز شریف صاحب کی چوائس ہیں، وہ پاکستان کا گھنٹہ گھر ہے، فیصل آباد کا گھنٹہ گھر ہے۔ جدھر سے آپ آئیں گے آپ کو آگے جنرل صاحب ملیں گے، اور یہ 10 سال سزا باٹا ریٹ، 10 سال 10 سال 10 سال 10 سال، ہر مال ہر چیز 10 سال، ہر مال ہر چیز 10 سال، ہر مال ہر چیز 10 سال۔ وہ جو سزائیں، وہ جو ٹھپا لگایا ہے، وہ جو فرما تھا 10 سال کا، تو یہ وہی منصوبہ ہے کہ ہم 10 سال رہیں گے، ہم 10 سال حکمرانی کریں گے۔ اور ایک بات تو مجھے کبھی کبھی ذہن میں آتی ہے کہ نواز شریف نے ان سے صحیح بدلہ لیا ہے، کیونکہ 1999 میں نا نواز شریف کو چپیڑے ماری تھی انہوں نے، نواز شریف کے دل میں تھا۔ نواز شریف نے کہا کہ مقابلے میں آ کر ان کا مقابلہ کروں تو پھر چپیڑے ماریں گے، اب میں ان کے ساتھ مل کے ان کی مٹی پلید کرتا ہوں۔
میرا تو خیال ہے نواز شریف اور اس کی بیٹی ان کے ساتھ مل کے ان کی مٹی پلید کر رہے ہیں، اور ان میں سوچنے سمجھنے والا کوئی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ادارہ کہاں پہ پہنچ گیا ہے، لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، سوشل میڈیا ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے، نئی نسل ہمارے بارے میں کیا کہتی ہے، کتنے انہوں نے لوگ اٹھائے، کیا کر لیا آپ بتائیں، فلاں اغوا کیا کر لیا، فلاں کا اہل خانہ اغوا کیا کر لیا۔ ہاں، عرش شریف کا بہت بڑا نقصان ہوا، بہت بڑا، اس کو شہید کیا گیا، اور جنہوں نے عرش شریف کے ساتھ یہ کیا ان کی نسلیں پے کریں گی، نسلیں، ان کی نسلیں پے کریں گی، اور ان کی کتنی نسلیں کینسر کا، ایڈز کا شکار ہوتی ہیں یہ آپ خود دیکھیں گے۔ وہ خود کس طرح مرتے ہیں، جنہوں نے آرڈر دیا، جنہوں نے ایکسکیوٹ کیا، جنہوں نے مارا، جن کی مرضی شامل تھی، جن کو معلوم تھا عرش شریف کے، کیونکہ گھر میں کوئی مرد نہیں رہا۔ میں عرش شریف کے گھر گیا ہوں، اب وہاں کوئی مرد نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، صرف چھوٹے چھوٹے بچے۔ تو کیا کر لیا آپ لوگوں نے، کیا کمایا آپ لوگوں نے، اور قوم کے دل میں آپ کا کیا مقام رہ گیا، اس اقتدار کا فائدہ؟ تو بہرحال مجھے تو لگتا ہے کہ نواز شریف نے آپ کو سلیکٹ کیا، یہ تو جاوید لطیف بتا چکے ہیں کہ نہ پی ڈی ایم بنانا چاہتی تھی، نہ اس وقت کی اپوزیشن بنانا چاہتی تھی۔ نواز شریف کہتے تھے کہ نہیں جی عاصم منیر صاحب بنیں گے، آپ کو بنا دیا، اور جو کچھ یعنی اس کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا کاکڑ نے، جو کیا راحل شریف نے، جو کیا باجوہ نے، جو کیا پرویز مشرف نے، وہ سارے بدلے وہ آپ لوگوں سے لے رہا ہے، اور آپ لوگوں کے ساتھ وہ کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا تھا کہ شریف خاندان کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے فوج کو پنجاب پولیس بنا دیا جائے۔ یہ ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا تھا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔